بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ دین کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت اور قانون کو سیکھنا اور اسے جاننا، اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ہر ایک مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو جاننا، ہدایت کو حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن اس فریضے کے سلسلے میں لوگ خاص طور سے اس زمانے میں افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، عدم توازن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ دین کو سیکھنے کے سلسلے میں افراط برتتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہے، قرآن پاک ہر ایک شخص سمجھتا ہے، لہٰذا وہ خود بلا کسی ٹیچر کے، بلا کسی رہنمائی کے، بلا کسی گائیڈنس کے خود اپنے عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے من سے کتابیں خرید کے لے کر آتے ہیں، حدیث کتابیں پڑھتے ہیں، حضور کے ارشادات کو اپنے من سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہر انسان کے لیے ہے، اللہ نے ہر انسان سے خطاب کیا ہے تو ضرور اسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور خاص طور سے وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو قرآن جب آسان ہے تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو افراط میں مبتلا ہیں، یعنی وہ بالکل خود سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ علم کو طلب کرنے کے فریضے کے سلسلے میں تفریط میں مبتلا ہیں، یعنی وہ پیچھے ہیں، وہ زیادہ سختی برتتے ہیں، وہ دین کو سیکھتے ہی نہیں، وہ ذرا بھی عقل نہیں لگاتے، وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ نہ افراط والے درست ہیں، نہ تفریط والے درست ہیں، جو حد سے آگے بڑھ گئے اور جو حد سے پیچھے رہ گئے، دونوں غلط ہیں۔ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دین سیکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے خود فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے، اہل ذکر سے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، جو علم رسوخ رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، ان سے دین سیکھو، ان سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھو، ان کی رہنمائی میں پڑھو۔ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک کتاب، ایک قانون نازل نہیں کر دیا صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھی بھیجا اور ساتھ میں ایک استاذ، ایک ٹیچر بھی بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے انما بعثت معلما، کہ میں ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایک استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایک معلم اور علم سکھانے والا، بتلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صرف کتاب نہیں بھیج دی گئی، صرف علم نازل نہیں کیا گیا، بلکہ علم کے لیے ایک معلم، ایک ٹیچر بھی بھیجا گیا، جو لوگوں کو ٹیچ کرے، گائیڈ کرے، مطلب بتائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا دوسری آیت میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن ڈائریکٹ نازل نہیں کیا، آپ کے واسطے سے قرآن کو اس انسانی دنیا پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس وحی کا مطلب سمجھائیں۔ مطلب قرآن پاک کو خالص نری عقل سے، اپنی سمجھ سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کی عقل الگ ہے، ہر انسان کے سوچنے کا انداز الگ ہے، تو پھر قرآن کی تو ہزاروں لاکھوں مطلب نکلیں گے ایک آیت کے، جتنی عقل اتنی باتیں ہوں گی، حالانکہ صحیح اس میں سے ایک ہی ہے۔ اس لیے حضور نے جو تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے اسے لیا، صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو دین سکھایا، ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو، اس طریقے سے دین سینہ بسینہ، نسل در نسل، افراد سے افراد تک پہنچا ہے۔ صرف کتابیں نوٹ نہیں کروا دی گئی، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ یہ جو حدیثی کتابیں ہیں، خاص طور سے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ جو آپ نام سنتے ہیں، یہ کتابیں تو صدیوں کے بعد لکھی گئی ہیں، کم سے کم 2 صدی کے بعد لکھی گئی ہیں حضور کی وفات کے، تو یہ آتھینٹک کہاں ہوئیں؟ 2 صدی کے بعد جب کتاب لکھی گئی ہے تو 2 صدی سے پہلے تو کوئی کتاب نہیں تھی، تو پھر حدیث تو مستند نہیں ہوئی، اس میں شبہ ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن بنایا صحابہ کا کہ دین کو خود سمجھا جائے، خود یاد کیا جائے، احادیث کو خود رٹا جائے، کتابوں کے بھروسے پہ نہ رہا جائے،
لہٰذا حضور نے منع بھی فرمایا کہ موقع پر کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کو تو نوٹ کرو، یاد بھی کرو اور لکھو بھی، لیکن قرآن کے سوا میری باتیں، احادیث اور شریعت کی باتیں لکھو مت، اسے یاد کرنا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے یاد کر کے۔ حضور نے فرمایا کہ من سمع منی فبلغہ کما سمع، جو میری باتیں سن کر دوسروں تک پہنچائے ویسا ہی جیسے سنا ہے، یعنی بالکل انہی الفاظ میں انہی باتوں کو پہنچائے بنا تبدیلی کے، مطلب رٹ کے یاد کر کے پہنچائے، حفظ کر کے پہنچائے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اس کے چہرے کو پرنور کرے، بارونق کرے۔ حضور نے تعلیم دی ہے۔ تو 2 صدیوں تک کتاب میں مدون نہیں کیا گیا حدیث کو، قانون کو اور شریعت کو، لوگوں کے سینوں میں قرآن دین محفوظ تھا، پورا دین لوگ اسے رٹتے تھے، لاکھوں لاکھوں حدیثوں کے الفاظ کے ساتھ یاد کرنے والے موجود تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ تو دین افراد سے پہنچا ہے۔ خود اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے، اللہ نے فرد کے ذریعے علم نازل کیا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے، پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، پھر اس کے بعد صحابہ نے دین کو محفوظ کیا۔ اب کوئی شخص اس ریت کو، اس سسٹم کو توڑے اور اپنے عقیدے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی مثال آپ دیکھیں کہ خود صحابہ کرام جن کی زبان وہی تھی جس زبان میں قرآن نازل ہوا، آج کل کی عربی جو عرب بولتے ہیں وہ بہت فرق ہے، اس میں بہت ڈفرینس آ چکا ہے گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ، مختلف لوگوں اور دیگر زبان والوں سے اختلاط اور میل جول کی وجہ سے۔ لیکن جو صحابہ کی زبان تھی وہ فصیح تھی، بہت ہی مبین زبان تھی، جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ تو جن کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ بھی بہت سی مرتبہ اس کے آیتوں کا مطلب سمجھ نہیں پاتے تھے، واضح جو بہت سی گہرائی میں نہیں بلکہ ورڈ کا مطلب سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما جو سب سے زیادہ علم والے لوگ ہیں اس امت کے، تمام صحابہ میں سے بڑے علم والے ہیں، ان لوگوں کو بھی ایک زمانے تک قرآن پاک میں سورہ عبس میں آئے ہوئے ایک لفظ اب کا مطلب معلوم نہیں تھا، وفاکہۃ وابا، اب ان کا معنی کیا ہوتا ہے، میننگ ہی پتہ نہیں تھی۔ اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم لوگ، یہ رمضان کے روزے کے بارے میں، روزے کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا نظر آ جائے کالے دھاگے سے۔ یہ اس کا ظاہری مطلب ہے، بالکل ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے اس کی۔ تو اس کا مطلب دھاگا ہی سمجھ گئے ایک صحابی مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا وہ رات میں سوئے اور تکیے کے نیچے، افطار کے بعد سو گئے رات میں اور تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ دیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور پھر رات میں دیکھتے رہتے تھے کہ کب اتنی روشنی ہو گئی صبح کی کہ نظر آنے لگے کہ یہ وائٹ دھاگا ہے اور یہ بلیک دھاگا ہے۔ تو جب نظر آنے لگ گیا تو سمجھ گئے کہ اب جو ہے کھانا پینا بند، اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں تھا، حضور نے ان کو تنبیہ کی کہ یہاں دھاگے سے مطلب دھاگا نہیں ہے بلکہ آسمان کی روشنی ہے۔ کالے دھاگے سے مراد ہے تاریکی آسمان کی، اور سفید دھاگے سے مراد ہے صبح کی روشنی جو آسمان پہ ظاہر ہونی ہے۔ تو اللہ نے تو دھاگا ہی بولا ہے، پر دھاگے سے دھاگا مراد نہیں ہے۔ تو بہت سے ایسی آیات ہیں کہ جس کا مطلب وہی ہے جو حضور نے بتایا، حالانکہ وہ عقل میں نہیں آتا تھا، اپنے عقل سے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو پورا جو دین ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دین بنا افراد کے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے ایک اصول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دین وہ ہے، صحیح طریقہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حضور نے اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے آیت سے مطلب نکالا ہے، قانون نکالا ہے، جن قوانین اور قواعد کی بنیاد پر جس کانسیپٹ سے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، ان کانسیپٹ کو پہلے پڑھنا پڑے گا، اور اسی پڑھنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں، لبرل خیال کے، آزاد خیال کے لوگ، دانشور حضرات، کہ قرآن تو سب کے لیے ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے قرآن، اور یہ آیت خاص سے کوٹ کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے۔ تو وہ بنا کسی اصول کے، بنا کچھ پڑھے لکھے، صحیح عربی بھی جنہیں نہیں آتی ہے، اگر عربی آتی بھی ہے تو انہیں فقہ کے قواعد معلوم نہیں ہے کہ قانون کیسے نکالا جاتا ہے، مطلب کیسے نکالے جاتے ہیں،
جو سینہ بسینہ دین چلا آتا رہا ہے جن اصولوں کی بنیاد پہ، اسے پڑھے بغیر سمجھنے کی کوشش کرتے اور گمراہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عالم سے ہی دین سیکھنا ہے۔ حدیث شریف آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، صحیح حدیث ترمذی شریف کی ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا لم یبق عالما، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھے گا، اللہ علماء کو کی روحیں قبض کریں گے، علماء ختم ہوں گے، دنیا سے جائیں گے، اور پھر کوئی عالم بچے گا نہیں، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اذا لم یبق عالما، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ اس کا مطلب لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جاہل اور ایک عالم، اور جاہل کو سردار نہیں بنایا جاتا، اپنا سربراہ، اپنا گائیڈ نہیں بنایا جاتا، اس کو اپنا رہنما سیکھنے کے لیے دین عالم کو بنایا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جاہلوں کو اپنا سردار نہ بنایا جائے۔ قرآن پاک میں خود والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم میں جن کو رسوخ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے علم میں رسوخ نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ تو وہ لوگ بھی غلط ہیں جو خود سے دین کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی رہنمائی کے بغیر، اپنی عقل کے ذریعے سے، اور وہ بھی غلط ہے جو بالکل قرآن سے ان کا تعلق ہے نہیں، وہ ترجمہ کلام پاک بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پاک کا وہ ٹرانسلیشن، وہ ترجمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں جو معتبر علماء نے لکھا ہوا ہے، وہ بالکل دور ہیں، وہ قرآن کی ہدایت سے دور ہیں۔ اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سورہ قمر میں آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس آیت سے اکثر لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، تو کہتے ہیں شریعت تو آسان ہے، اللہ نے کہا قرآن کو ہم نے آسان کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری آیت اتنی نہیں ہے، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے پوری آیت، چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن آسان یہ نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے ذکر کے لیے، ایک خاص پرپز کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ نصیحت حاصل کی جائے، عبرت لیا جائے، خود کی اصلاح کیا جائے، اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، وعظ کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے قرآن تو سب پورا آسان ہے۔ لیکن قرآن پاک سے مسائل نکالنے کے لیے، قانون نکالنے کے لیے جو کام وکیلوں کا ہوتا ہے، جو شرعی اسلامی وکیلوں کا ہوتا ہے، جو فقہا کا ہوتا ہے، اس کام کے لیے اللہ نے آسان نہیں کیا۔ ذکر ایک خاص ورڈ ہے، ذکر کے معنی آتا ہے اتعاظ والعظۃ والعبرہ، عبرت حاصل کرنا، سمجھنا۔ اور یہ آیت جس پس منظر میں آئی ہے، آپ قرآن سورہ قمر کھول کے دیکھیں، اس آیت سے پہلے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ نے، کہ جن قوموں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، جن قوموں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جو ایمان نہیں لائے، جو کافر تھے، جو آخرت پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ ان قصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، مطلب ایسے قصوں کے ذریعے جو ایک موٹا موٹا مطلب نکلتا ہے، خود کو صحیح راستے پہ لانے کا، آخرت پہ ایمان لانے کا۔ ایمان کی جو آیات ہیں، جو قرآن کا ایک بڑا حصہ ہیں، وہ آسان ہیں، اور اس مقصد کے لیے ساری آیتیں آسان ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مسئلے نکالنے لگتے ہیں، جو فقیہوں کا کام، مفتیوں کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جاہل لوگ فتوے نہیں دیں گے، ترمذی شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کیونکہ جب وہ فتوے دیں گے تو ضلوا فاضلوا، وہ خود غلط ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، غلط مطلب بتائیں گے تو لوگ بھی غلط مطلب پہ چلیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب جاہل لوگ سردار بنیں گے۔ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح حدیث کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب فتوی دینا، فتویٰ کہتے ہیں شرعی حکم، اسلامی قانون بیان کرنے کو۔ تو قانون بیان کرنے کا حق عام آدمی کو نہیں ہے، اسی کو جسے عالم کہتے ہیں۔ اور عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اسے کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے طریقہ استنباط، صحابہ کرام کے جو فہم قرآن، شریعت کو سمجھنے کا جو مزاج تھا، اس مزاج کو جو فنوں کی شکل میں، فنون کی شکل میں پڑھ لیا۔ اسے عربی زبان آتی ہو مکمل، گرامر کے ساتھ میں نحو، صرف، معانی، بیان، عربی زبان کی جتنے علوم ہیں وہ آتے ہوں، یعنی عربی میں مکمل ایک مستند ماہر آدمی ہو۔ دوسرے، وہ اصول فقہ اسے معلوم ہو، اسے تفسیر معلوم ہو کہ باتوں سے مطلب کیسے نکالا جاتا ہے، حضور نے اور حضور کے صحابہ نے آیتوں سے، الفاظ سے مطلب کیسے نکالا، یہ اسے معلوم ہو۔ اور اسے احادیث کے ذخیرے کا علم ہو، جتنی بھی حضور کی احادیث ہیں، جس کی کتابیں، حدیث کی مستقل جو کتابیں ہیں، ایک تو کتاب وہ جو بعد میں نقل کر کے لکھی جاتی ہے، بس مثلا میں ایک کتاب لکھ دوں بخاری شریف سے کچھ
اقتباس کر کے، اس کو حدیثی کتاب میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کتابیں جو مستقل لکھی گئی ہیں، ڈائریکٹ پہلے لکھی گئی ہیں، جیسے بخاری شریف کو امام بخاری نے لکھا، وہ احادیث جو انہوں نے خود سنی، تو ایسی کتابیں 900 سے زائد ہیں۔ تو احادیث کا جو بہت بڑا ذخیرہ ہے اس پر اس کی نظر ہو، اور احادیث میں بھی صحیح اور ضعیف اور موضوع احادیث کو وہ جانتا ہو، ناسخ اور منسوخ ان آیات اور ان احادیث کو جانتا ہو جو احادیث پہلے زمانے میں تھیں پر بعد میں اس پر عمل چھوڑ دیا گیا، منسوخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ ابھی قرآن میں وہ آیت ہے، وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ نشے کی حالت میں، جب تک کہ تم سمجھنے لگو وہ بات جو تم کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا نکالے گا ایک عام آدمی، کہ نشے کی حالت میں انسان جو کچھ بولتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، قرآن پڑھ رہا ہوگا وہ پتہ نہیں چلے گا قرآن پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں، کچھ اور پڑھنے لگے گا، اشعار پڑھنے لگے گا، اسے لگے گا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز میں حضور کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہے وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہاں جب نشہ ختم ہو جائے تو نماز پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس سے تو کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نشے کو حرام اللہ نے نہیں کیا ہے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نشے کو اللہ نے حرام نہیں کیا، نشہ کرنا ہے بس، جب نماز پڑھنے تو نشہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس آیت کا صحیح مطلب کون سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا جو یہ جانے گا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب شراب کا پینا حرام نہیں ہوا تھا۔ تو ایک بہت گہرا علم ہے، اس کے لیے باقاعدہ وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ اب تو لوگ ریٹائر ہو کر آتے ہیں، دنیاوی ساری مصروفیات، دنیا کو سارے اکٹھا کر لینے کے بعد، جب زمانہ پڑھنے کا تھا تو مدرسے میں پڑھی نہیں، تب کسی عالم کے پاس رہ کر پڑھی نہیں، تب دین کے لیے وقت فارغ نہیں کیا، جب وہ پیسے اکٹھا کر لیے، دنیا اکٹھا کر لیے، تو اب جناب چلے ہیں عالم بننے اور فتوے دینے کے لیے۔ اب ڈائریکٹ چونکہ دنیاوی میں بھی اونچی پوسٹ پر تھے، تو ابھی دین میں بھی ان کو اونچی پوسٹ چاہیے۔ یہ جو حرص ہے، جو خود پسندی ہے، عہدے کی جو طلب ہے، وہ دنیا میں وہ دین میں بھی لے کے چلے آتے ہیں، اور آتے ہی یہاں مفسر بن جاتے ہیں سال بھر میں۔ ایک سال مطالعہ کیا اپنے سے، نیٹ پہ پڑھا، نہ جانے کیا کیا پڑھا ہو، تو مفسر صاحب بن جاتے ہیں اور علماء کو پر بس زمانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں آخری بات کہہ رہا ہوں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو پیش کیا، کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے دلوں سے، کہ ایک انسان عالم ہو اچانک دل سے علم نکال لیا، ایسے علم ختم نہیں ہوگا۔ علم ختم کیسے ہوگا؟ کہ یقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کی روحیں قبضہ کرے گا، علماء ختم ہوں گے تو علم اٹھ جائے گا اور جاہل لوگ سردار بن جائیں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب کوئی عالم اللہ نہیں چھوڑیں گے زمین میں تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ آپ یہ بتائیے اس حدیث میں خود اپنی عقل لگاتے ہوئے کہ عالم مر گیا تو کتابیں تو زندہ ہے نا، کتاب تو باقی ہے، قرآن زندہ ہے، قیامت تک قرآن زندہ رہے گا، قرآن رہے گا، حدیثیں رہیں گی، کتاب تو موجود ہے۔ لیکن حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جب عالم نہیں رہے گا تو علم اٹھ جائے گا؟ علم اٹھنے کا مطلب عالم کا اٹھ جانا۔ اگر کتاب علم ہوتا، کتابیں اگر علم کا ذریعہ ہوتی، اگر کتابیں علم ہوتی اور دنیا میں علم کا مطلب کتابوں کا موجود ہونا ہوتا، تو عالم کے ختم ہونے سے علم ختم نہیں ہوتا، کتابوں کے ختم ہونے سے علم ختم ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ عالم جب ختم ہوں گے تو علم ختم ہوگا۔ اس کا مطلب ہدایت کے لیے کتابیں کافی نہیں ہیں، کتابوں کو صحیح ٹیچ کرنے والے ٹیچرز چاہیے، جو انہوں نے کتابوں سے سمجھا ہے اپنے ٹیچر سے، انہوں نے اپنے ٹیچر سے، انہوں نے تابعین سے، انہوں نے صحابہ سے، انہوں نے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دین پہنچا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ القرآن ذو وجوہ، قرآن کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں ایک ہی آیت کے، پر اس کا وہی مطلب صحیح ہے جو حدیث سے نکلتا ہو، حدیث جس کی تائید کرتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔